حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق غار ثور میں اکیلے تھے، تیسرا وہاں پر غار میں بیٹھا ایک سانپ تھا جو حضور اور حضور کے پیارے دوست یار غار سیدنا صدیق اکبر کی وفا اور محبت میں شک کرے یا آپ کے متعلق زبان درازی کرے تو وہ تیسرا کون ہے، بس یہ اشارہ سمجھ لیں۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ آپ سیدنا صدیق اکبر جن کا لقب جو صدیق ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہا کہ یہ صدیق کا لقب آسمان سے اترا ہے، اور آپ سیدنا صدیق اکبر کی ساری زندگی جو ہے وہ ایک روشن باب ہے، اور ایسا روشن باب ہے کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ سیدنا صدیق اکبر شہر سے باہر کاروبار کی غرض سے گئے تھے، تو واپس آئے تو سرداران مکہ نے آ کر حضرت ابوبکر کو کہا کہ تمہارے دوست نے اعلان نبوت کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوری بغیر توقف کے، راوی لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کیا کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے؟ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا اس کی دلیل؟ آپ نے فرمایا وہ جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ اس کی دلیل ہے۔ وہ خواب یہ تھا کہ ایک ستارہ جو ہے وہ چمکا ہے آسمان پر، اور وہ مکہ کے ہر گھر سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں آ گیا۔ آپ نے جب یہ بات سنی کہ وہ خواب تو مجھے پتہ ہے، حضور کو تو پتہ ہی نہیں، میں نے بتایا ہی نہیں، بات ہی نہیں ہوئی، تو آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایمان لے آئے۔ وہ دن جس دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر آپ حضور کے ساتھ ایسے جڑ گئے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے۔ وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ آپ نے کبھی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے میں، کبھی کسی غلام کو، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں، جہاں حضور کا ارشاد سنتے وہاں مال خرچ کرنے کا موقع ہوتا تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آپ کے والد ابو کو حفا کہتے ہیں، ابو بکر یہ تو بوڑھوں کو آزاد کراتا ہے، ان سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بجا لاتا ہوں، میں کوئی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کرتا، بس میرے رسول کا حکم ہے تو میرے لیے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن آیا، ابن عساکر لکھتے ہیں
حضرت ابن عمر کے حوالے سے یہ روایت کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قبا اپنے سینے پر پہنی ہوئی تھی جس کے اندر بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے. تو اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر نے جو اپنے سینے پر قبا لگائی ہے، اس پر جو کانٹے لگائے ہیں یہ کیوں لگائے ہیں؟ تو سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کہہ کر اپنے دلوں کو اور ایمان کو منور کیجیے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنا سارا مال مجھ پر یعنی اسلام پر خرچ کر دیا ہے. تو حضرت جبریل امین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو یہ پیغام دے دے کہ اللہ تبارک و تعالی و سبحانہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر اس فقر کے عالم میں بتاؤ کیا تم ہم سے خوش ہو؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ سنو اے لوگوں، آج جن پر ذرا سی مشکلات پریشانی آ جاتی ہیں واویلا کرتے ہیں، ان کی زبانیں نہیں تھکتی. صدیق اکبر کے اس قول کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ میں کیسے اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں، میں کیسے اپنے رب سے خفا ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی پھر ارشاد فرمایا انہی اصحاب کے متعلق کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا جو مجھ سے راضی ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کے متعلق کیا لکھا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، عورتوں میں ایمان لانے والی سب سے پہلی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں، اور نو عمر نوجوانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. اب یہ عقیدہ حضرت امام اعظم نے بیان کر دیا، اب اس کے بعد ہمیں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس میں آپ کو ایک اشارہ دینے لگوں. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے. تو آپ سے کسی نے یہ صحابی نے سوال کیا کہ امیر المومنین بتائیے کہ آپ میں سے یا سیدنا صدیق اکبر میں سے کس کی نیکیاں زیادہ ہے؟ تو حضور سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر اور میرا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر کی غار کے اندر جو گزری ہوئی ایک لمحہ ہے، ایک رات ہے، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، ابو بکر کی غار کی رات ایک طرف ہے. حضرت سیدنا عمر نے فرمایا کہ تمہیں میں بتاؤں نا کہ ہجرت کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی طرف چلے، مکہ سے نکلے، تو ابو بکر کا حال کیا تھا کہ رات کو جب آپ چل رہے تھے تو کبھی سیدنا صدیق اکبر آگے ہوتے، کبھی آپ پیچھے ہوتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر تجھے کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے راستے کی فکر ہوتی ہے تو میں آگے کو چلتا ہوں، جب مجھے آپ کے پیچھے لگے ہوئے کفار اور دشمنوں کی فکر ہوتی ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ مجھے کبھی دائیں کبھی بائیں کی فکر ہوتی ہے تو میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں.
تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو انگلیوں کے اگلے پنجوں کے وزن پر آپ چل رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ جب سینہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے ہیں، آبلے پڑ گئے ہیں، تو آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ. ہائے ہائے. اور آپ اس غار پر جب لے گئے بیٹھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق غار ثور میں اکیلے تھے تو وہاں پر کوئی تیسرا بھی تھا. تیسرا وہاں پر غار میں بیٹھا ایک سانپ تھا جو حضور اور حضور کے پیارے دوست یار غار سینہ صدیق اکبر کی وفا اور محبت میں شک کرے. تو بس یہ نقطہ زبان میں جاری رکھیں اور یاد کر لیں کہ سیدنا صدیق اکبر اور حضور کی محبت کے اندر کوئی تیسرا حائل نہیں ہے. بس یہ نقطہ آپ کو بیان کرنا ہے. اور جو تیسرا آپ کی محبت میں شک کرے، آپ کی شان میں کوئی کمی کرے یا آپ کے متعلق زبان درازی کرے تو وہ تیسرا کون ہے؟ بس یہ اشارہ سمجھ لیں. یہ شان سینہ صدیق اکبر ہے جو ہم بیان کرتے رہیں گے اور آپ عاشقان سینہ صدیق اکبر سنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.